وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ جنگ کے لیے چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو ایز پر نیڈ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، سست ہے، نیکی کے کام میں پیچھے رہتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی پیچھے ہی رہ گیا۔ تو خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا اور خیر کے کاموں سے روکنا اپنے عمل کے ساتھ یا زبان کے ساتھ، یہ منافقین کی عادت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خیر کے کام میں نکلا ہے اور اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں نہیں تھا وہاں، حالانکہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف بھی انسان کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی بڑے درجات ہیں، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو یہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی منافق کی ساری توجہ دنیا کے فائدوں کی طرف ہوتی ہے، جس چیز میں جس کام میں دنیا مل رہی ہو اس کے لیے وہ تیار ہے، اس کے لیے وہ آگے آگے ہے، لیکن جہاں دنیا کا کوئی نقصان ہو تو وہ پیچھے رہنے پر خوش ہے۔ مومن اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ خیر کی طرف دوڑتا ہے خواہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان، اس کو یہ معلوم ہے کہ الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا اور نتیجہ اس کا بہت ہی بہترین ہے۔ بس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، دنیا کا نقصان کر لیتے ہیں آخرت کے فائدے کے لیے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتا ہے پھر اس کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ تو مسلمان پر کیا لازم ہے؟ دنیا کی زندگی کے فائدوں پر نظر رکھنے کی بجائے آخرت کو اپنی منزل سمجھے۔ جتنا دنیا کا فائدہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، جتنی دنیا آپ کی قسمت میں ہے وہ پھر بھی مل کر رہے گی۔ کیا مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل میں بہت کچھ نہیں ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کتنا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے حالات بدلے۔ اس وقت تو سچے اہل ایمان تھے نا، وہ کیسر و کسرا کی محلات جب ختم ہوئے اور وہاں سے سونا چاندی کے ڈھیر پہنچے مدینہ تو وہ رونے لگے
انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک آزمائش اور امتحان سمجھا، کیونکہ دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی کثرت انسان کو بہرحال آخرت سے غافل کرتی ہے. جب دنیا میں بہت نعمتیں اور آرام مل جاتا ہے تو پھر انسان آگے کو بھول جاتا ہے، پھر وہ انہی میں کھونے لگتا ہے. اور اس کو ریزسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. یہ ہے ایمان والوں کی دعا کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دنیا کی طرف نہیں دیکھتے کہ کون سی سپر طاقت ہمارے کہاں کام آئے گی. وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. یہاں جنگ کے اصول بتا دیے گئے کہ مومن کس بنا پہ لڑتا ہے، مومن کب جنگ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. دنیا کے لیے نہیں. اگر دنیا کی جنگوں کا آپ جائزہ لیں تو جو بھی جنگیں مسلط ہوئی ہیں وہ عموماً دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ مظلوموں کو کسی ظالم سے نجات دلانے کے لیے. تو شیطان کی چال کمزور ہے. شیطان کی چال ہر ایک پر آتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اور جو قرآن و سنت کو تھام کے رکھتا ہے، وہاں سے روشنی لیتا ہے، وہ بھی شیطان کی چالوں کو خوب پہچان لیتا ہے. لیکن جو شخص شیطان کے مقابلے میں کمزور ہو جائے اس پر شیطان کا داؤ چل جاتا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ مضبوط ہیں یا شیطان ہم سے زیادہ طاقتور ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ ہم سب کو اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے۔ دنیا کی طرف اگر دل مائل ہو رہا ہو تو اس آیت پر غور و فکر کریں، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ بھی فائدہ اٹھا لے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کے لیے اچھی ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور وہاں کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تقوی جب انسان کے دل میں آتا ہے تو دنیا کی غیر ضروری ناجائز خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور خواہشات سے بچنے کے لیے انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، ریسورسز کو، مال و اسباب کو اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، بھاگ نہیں سکتے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اتنی یقینی ہے موت، اور جب اس نے آنا ہی ہے تو پھر عقل مند کون ہے جو اس کی تیاری کرے۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ تو بات یہ کہ موت تو انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سوچئے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ جانتے ہوں، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، اور وہ اچانک دنیا سے چلا جائے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جا سکتا ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے بہت لمبا جینا ہے۔ ہر شخص کا لائف سپین الگ الگ ہے۔ بعض اوقات انسان صحت مند ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کئی کئی مہینے نہیں کئی کئی سال کومے میں رہتے ہیں،
اور ان پر موت نہیں آتی. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آنی ضرور ہے. لہذا جو چیز آنی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. پیچھے کہا گیا کہ بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہاں کہا گیا کہ تمہارے نفس کی طرف سے. یعنی اذن تو اللہ ہی کا ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی یا مصیبت کا سبب انسان خود ہوتا ہے. بھلائی پہنچے تو شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے نہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میری غلطی کہاں تھی، میں کہاں بھٹکا، میں نے کیا کیا. کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطی نہیں جانیں گے، اس کو انالائز نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے. لیکن عموماً شیطان ہمیں اور ہمارا نفس ہمیں کیا سجاتا ہے؟ یعنی سارا قصور دوسرے کا ہے، تمہاری غلطی نہیں. اور اگر انسان اپنی غلطی مانتا بھی ہے تو اس درجے میں نہیں مانتا کہ اب اس نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے رویے کو بدلنا ہے. انسان بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام خود کو بدلنا ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ یہ چند لوگوں کے لیے آیت ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا سبب جانیں کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسانی میں بدلے اور ساتھ مجھے بھی بدل ڈالے کہ میں آئندہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کروں. لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو شخص اپنی ایگو کو لیٹ گو کرتا ہے، ایگو کو جانے دیتا ہے. ورنہ میں کیوں کروں، دوسرا کیوں نہ کرے، فلاں چیز کیوں نہ بدلے، اس انتظار میں نہ رہیے. اپنے پہ کام کرنا شروع کر دیجیے، اپنے آپ کو امپورٹنس دیجیے، اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے آپ کو وقت دیں، سوچیں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے بات کیوں نہیں مانی تھی. اور یہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، یعنی منافقین. پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی بات نہیں سنتے، اس کے خلاف آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ راتوں کو کرتے ہیں. راتوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ رات کو چھپ کر وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو. بس آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں تو آپ ان کو نہ جتائیں، اعراض کریں، اگنور کریں، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے. اتنا خوبصورت اصول یہاں دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو دل پرسکون ہو جائے. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی منصوبے بنا رہا ہے یا آپ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اور پھر آپ کے سامنے آ کر وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، تو آپ اس کا منہ نہ توڑیں. کہتے ہیں میں نے تو پھر منہ توڑ جواب دیا. نہیں، کوئی ضرورت نہیں. بہت جگہوں پر خاموشی ہی جواب ہوتا ہے، اور اس معاملے پر بہت غور و فکر کرنا اور بہت اس پہ اپنی جان کھلانا، اس کی بھی ضرورت نہیں. اعراض برتیے. دیکھیے اللہ لکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، تو انسان کو اس بات پر ایمان ہے جو کوئی کچھ کر رہا ہے نا سب اللہ کو پتا ہے. لہٰذا مجھے ان کے پیچھے نہیں پڑنا کہ میں تجسس کروں، پتا کروں کیا کہا، کیا کیا، میرے خلاف کیا کہا. ان باتوں سے فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے وہ باز آنے والے نہیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، اتنا بھروسہ کہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ نپٹے گا. اور اس کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ ان کی طرف سے تو مجھے کافی ہو جا جس طرح بھی تو چاہے، جو بھی تو چاہے. اور پھر یہاں جو آیت آئی نا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو نہ چھوڑیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ اس کی سمجھ بھی آئے اور اس میں غور و فکر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یعنی اس وقت آپ ترجمہ تو پڑھ رہے ہیں، معنی تو پڑھ رہے ہیں، معنی القرآن جان رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ آیات پر تدبر بھی کر رہے ہیں. تدبر کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر اس سے سبق لینا کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے. کوئی واقعہ خاص مقام پر خاص سچویشن میں ہوا، لیکن اس میں میرے لیے کیا سبق ہے. ایک مرر کی طرح دیکھیں اس کو
کیونکہ کتاب اللہ پر انسان جب تدبر کرتا ہے تو اس کو یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی مہربان نہیں، کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اور میرے لیے بھلائی اسی کے اندر ہے، جو یہ کہتا ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کر جاتے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف پناہ لینے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کام کی توفیق بھی دیتا ہے اور شیطان سے بچا لیتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت اور مزاج میں ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، نفس تو شر کا حکم دیتا ہے، تو اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور جو رب کی طرف جانے کا سفر شروع کر دیتا ہے رب پھر اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھارتے رہیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ بہت زور والا اور عبرتناک سزا دینے میں نہایت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ اچھی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کسی سے کہہ کے اس کی تکلیف دور کر دیں، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے سفارش کر دیں، یا کوئی خیر اس کی طرف کھینچ لائیں۔ اور بری سفارش جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے۔ اور انسان اچھی سفارش کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے، بری سفارش کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی سمیٹتا ہے۔ اچھی سفارش لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتی ہے، اور بری سفارش لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتی ہے۔ اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، جواب تو دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی صفت استعمال ہوئی، کس موقع پر؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نے تمہیں اتنے پیار سے سلام کیا اور تم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور لوٹایا ہی نہیں اس کو۔ کوئی مسکرا کے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو منہ چڑھا کے دیکھ رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیسی حرکتیں ہیں۔ یعنی جتنا کوئی سلام کرے اتنا جواب دینا تو فرض ہے، اور بہتر جواب دینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور بہتر جواب ویسا اور اتنا ہی دینا چاہیے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس میں ہنسی مذاق کے طور پر اور لفظ شامل نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور آپ اتنا ہی کہہ دیں ٹھیک ہے، اگر برکاتہ کے تو آپ اتنا ہی، اور اگر کوئی السلام علیکم کہے اور آپ پورا کر دیں بس یہاں تک سٹاپ ہے۔ یہ مغفرت ہو و رضوان ہو، جنت حلال ہو اور جہنم حرام، یہ والی باتوں کا اضافہ نہ کریں۔ ایک تو یہ ایک مذاق بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی ایجاد بن جاتی ہے۔ تو جتنا کہا گیا ہے اتنا کر لیں، اسی میں فائدہ ہے، اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ اس میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو آغاز کرتا ہے اس کو زیادہ نیکی ملتی ہے، جو جواب میں بہتر کرتا ہے اس کو بھی زیادہ نیکی ملتی ہے۔ ان نیکیوں کا بھی حساب ہو رہا ہے، جمع تفریق ہو رہی ہے، ہر وقت کیلکولیشن ہو رہی ہے۔ حسیبا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے؟ اللہ کی بات سب سے سچی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جمع بھی ہونا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک شبے والی بات بھی نہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ من برڈ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تیاری، جزاک اللہ خیر، تیاری کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ